السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں یاہیا نے کراچی کے علاقے گڈاف ویسٹ سے بھیجی ہے۔ تو آئیے یاہیا کی یہ کہانی ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام یاہیا ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ کافی دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ واقعہ دراصل سال 2018 کا ہے۔ اس وقت میں کراچی کے علاقے گڈاپ ویسٹ میں واقع ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ اسکول میرے گھر سے چند منٹس کی دوری پہ ہی واقع تھا۔ ہمارے اسکول میں ہر ویک سیٹرڈے کو اسپورٹس ڈے ہوتا تھا، جس میں ہم سب جماعت کے بچے حصہ لیا کرتے تھے اور اسکول کے باہر ایک گراؤنڈ میں یکجا ہو جاتے تھے۔ عام طور پہ ہم سارے دوست کرکٹ کھیلا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار دوسرے دیگر گیمز بھی کھیل لیا کرتے تھے۔ اس اسکول کی ایک مشکوک بات کہہ لیں یا عجیب بات کہہ لیں، اور وہ یہ تھی کہ اس اسکول کے چھت پہ کسی کا بھی جانا ممنوع تھا۔ اس چھت سے جڑی کافی پراسرار اور حیران کن باتیں ہمارے اسکول میں گردش کیا کرتی تھیں۔ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس اسکول میں جینیٹر سٹاف کے طور پہ اسکول کی صاف صفائی کے لیے ایک نئی بوا کو بلایا گیا۔ ایک دن ایسے ہی اسکول کی مینٹیننس ہو رہی تھی، تو اسکول کی وہ بوا، شاید ان کے ذہن میں یہ بات اس وقت نہیں آئی کہ اسکول کی چھت پہ جانا ممنوع ہے۔ وہ کسی طرح اسکول کی چھت پہ چلی گئیں۔ بتاتے ہیں کہ اس دن دوپہر کے 12 کے آس پاس کا ٹائم ہو رہا تھا۔ جب وہ کام مکمل کرنے کے بعد واپس چھت سے نیچے کی طرف آ رہی تھیں، تو انہیں صاف ایسا لگا کہ کوئی ان کے پیچھے طنزیہ ہنس رہا ہو۔ انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اس بات سے گھبرا گئیں اور سیڑھیاں اترنے لگیں۔ کہتے ہیں کہ اس دوران جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں تو انہیں کسی نے بے رحمی سے اس طرح دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل سیڑھیوں سے گر گئیں اور ان کا سر کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو انہیں ایک خوفناک شکل کی چڑیل، جو اس وقت سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، انہیں آنکھیں پھاڑ کے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ بوا نے بتایا کہ اس کی آنکھیں بالکل سفید اور چہرہ بالکل سرخ تھا۔ اسکول کی ہماری اس بوا کو اس وقت کافی چوٹیں آئی تھیں، لیکن خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی تھی۔ اسی طرح چند ماہ بعد ہمارے اسی اسکول میں ایک نیا چوکیدار آیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کافی نڈر تھا اور ماضی میں اس کی وابستگی آرمی سے رہی تھی۔ لیکن ایک رات معمول کے مطابق جب وہ ہمارے اسکول پہ راؤنڈ پہ تھا تو اسے چھت کی طرف سے کسی چیز کی موومنٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی کسی بھاری چیز کو گھسیٹ رہا ہو۔ اسے اس وقت تھوڑا ڈر بھی لگا کہ رات کے اس پہر آخر اس چھت پہ کون ہو سکتا ہے، اور چھت بھی وہ جو دن کے وقت بھی ریسٹرکٹڈ ہو، جہاں جانا ممنوع ہو۔ لیکن اس وقت چوکیدار کو لگا کہ کہیں یہ کوئی چور نہ ہو، اور اوپر چھت پہ کچھ پرانا سامان پڑے ہونے کی وجہ سے یہ کچھ لے کر یہاں سے رفو چکر نہ ہو جائے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ میں ایک بار چھت کا بھی راؤنڈ لگا لوں، اور یہ سوچ کے اس چوکیدار نے ٹارچ لائٹ اٹھائی اور چھت کی طرف دبے پاؤں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ بتاتے ہیں کہ جب وہ اوپر چھت کی طرف پہنچا تو اسے یہ دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ چھت پہ کوئی موجود نہیں۔ وہاں پہ پڑی پرانی ایک ایک چیز اپنی اوریجنل جگہ پہ ٹھیک اسی طرح پڑی تھی جیسے اسے رکھی گئی تھی۔ اس وقت اس چوکیدار کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی کچھ منٹوں پہلے تو یہاں سے چیزوں کی گھسیٹنے کی مستقل آوازیں آ رہی تھیں، اور ابھی اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس حالت کے پیش نظر اس وقت اس چوکیدار کو اپنی آنکھوں پہ
یقین نہیں آیا اور اس نے مزید جائزہ لینا چاہا، اور یہ سوچ کے وہ چھت کے کونے پہ بنے ایک پرانے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بتاتے ہیں کہ جب اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو ایک بار پھر چھت کی طرح چھت کے اس کمرے میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اوپر بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ اس کمرے میں ارد گرد صرف مٹی اور مکڑی کے بڑے اور گھنے جالے ہی تھے، اور کسی کونے کی طرف اسکول کی پرانی ڈیسک، کرسیاں اور پرانے فرنیچرز پڑے تھے، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کافی پرانی ہے۔ بتاتے ہیں کہ جب اس نے مکمل طور پہ اس بات کی تصدیق کر لی کہ کوئی وہاں موجود نہیں ہے اور واپس اس کمرے سے نکل کر جانے لگا، تو خلاف توقع اسے کسی فرنیچر کی موومنٹ کی وہی گھسکنے کی آواز آئی جو اس نے چند منٹوں پہلے ہی نیچے سنی تھی۔ بتاتے ہیں کہ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کونے میں پڑی ایک پرانی کرسی موو ہوتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی، اور اچانک اس کرسی پہ ایک دم وہی چڑیل نمودار ہو گئی جسے اس اسکول کی بوا نے دیکھا تھا۔ وہ بھی سفید کپڑوں میں ہی ملبوس تھی، اور اس کی آنکھیں بالکل سفید اور چہرہ ایک دم لال سرخ تھا۔ وہ اسے خوفناک طرح سے دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ بتاتے ہیں کہ وہ چوکیدار ان مناظر کو دیکھ کے اسی کمرے میں بے ہوش ہو گیا، اور جب اگلی صبح اسکول کا اسٹاف آیا اور اس چوکیدار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت کے اس کمرے تک پہنچا تو وہاں وہ چوکیدار بے ہوشی کی ہی حالت میں پڑا تھا۔ ہوش آنے کے بعد جب اس نے یہ باتیں اسکول کے مینجمنٹ کو بتائی تو مینجمنٹ نے فوراً ایکشن لیا، اور اسی وقت سے چھت کے اس کمرے کو تالا لگا کر مستقل طور پہ بند کر دیا گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی سیٹرڈے کا دن تھا اور ہمارا اسپورٹس ڈے بھی چل رہا تھا۔ عموماً اسپورٹس ڈے کے دن اسکول کا اکثر اسٹاف نہیں آتا تھا، تو چونکہ اس دن اسٹاف بھی اتنا نہیں تھا اور ہم چند بچوں کا ایک گروپ باہر گراؤنڈ میں جانے کے بجائے اسکول میں ہی رہ کر کچھ کھیلنے کا سوچنے لگا، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم چھپن چھپائی کھیلیں گے، جس پہ ہم سب تیار ہو گئے۔ ہمارا ایک دوست احمد گنتی گننے لگا اور ہم سب چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے۔ اس دوران میرا ایک دوست جس کا نام حمزہ تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چلو ہم چھت پہ جا کر کہیں چھپ جاتے ہیں، جس پہ میں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نیچے تک کی اس کھیل کو محدود رکھنا چاہیے۔ لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور کہنے لگا کہ میں چھپنے چھت کے اوپر ہی جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے وہ اوپر چھت پہ چلا گیا۔ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سب اپنے کھیل میں مگن ہو گئے اور ہمیں حمزہ کا خیال ہی نہیں رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب اٹینڈنس کال ہوئی اور حمزہ کا نام لیا گیا جس پہ حمزہ کی کوئی آواز نہیں آئی، تو ہم نے حمزہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ میرے بتانے پہ کہ حمزہ آخری بار چھت پہ گیا تھا تو ہمارے ٹیچر، ہمارے پرنسپل اور چوکیدار کے ہمراہ اسکول کی چھت پہ پہنچ گئے۔ چھت پہ کسی جگہ بھی انہیں حمزہ دکھائی نہیں دیا۔ بتاتے ہیں کہ حیران کن طور پہ اس وقت چھت پہ موجود اس پراسرار کمرے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ جب سب اس کمرے میں پہنچے تو حمزہ اس کمرے کے ایک کونے میں موجود تھا۔ اس کے اوپر ایک بھاری سی میز گری ہوئی تھی اور حمزہ اسی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ کافی دیر بعد جب حمزہ کو ہوش آیا اور پرنسپل نے جب اس سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ جیسے ہی کمرے کی طرف گیا تو اسے کسی چیز نے زور سے دھکا دیا۔ ابھی حمزہ ہمیں یہ واقعہ بتا ہی رہا تھا کہ بتاتے بتاتے اس کی آواز تبدیل ہو گئی اور وہ عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ اس بات کے بعد حمزہ تقریباً 1 مہینے تک اسکول نہیں آیا۔ جب اس کے گھر والوں سے اس کی خیریت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ حمزہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اچانک عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جاتا۔
کبھی وہ زور زور سے ہنستا تو کبھی راتوں کو سوتے ہوئے رونے لگ جاتا۔ خیر مزید چند ماہ تک حمزہ ایسے ہی بے سکون رہا، لیکن بالآخر علاج معالجے اور دم درود کرنے کے بعد وہ بہتری کی طرف آنے لگا۔ لیکن ان سب باتوں میں ایک بات جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی وہ یہ تھی کہ آخر اس دن اس کمرے کا تالا کس نے کھولا تھا۔ بلال بھائی، آج اس بات کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ حمزہ اب بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج بھی اگر ہم سب ساتھ ہوتے ہیں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوکے، سو دیٹ واز این انٹرسٹنگ اسٹوری جو ہم سے یاہیا نے گڈاف ویسٹ سے شیئر کی۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی سچی کہانی کے ساتھ پھر پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔